وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ تکاثر کی تفسیر معلوم کریں گے. مشہور ہے سورۃ التکاثر کے نام سے. اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ المقابر، جو قبرستان جسے ہم بولتے ہیں، سورۃ المقابر. جیسا کہ حتی زرتم المقابر ہے، اسی سے مفسرین نے کہا کہ سورۃ المقابر اس سورت کا ایک اور جو نام ہے. یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. سب سے پہلی جو آیت ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم، تم دین کو چھوڑ دیے. الہاکم کا معنی تم نے دین کو چھوڑ دیا، تم نے دین کو بھلا دیا. کیوں بھلا دیے ہم؟ التکاثر، مال کمانے میں. التکاثر، چلو مال کمائیں گے، مال کمائیں. مال کے پیچھے پڑ کے کسے چھوڑ دیے؟ دین کو چھوڑ دیے. الہاکم التکاثر. مجھے مال آج 1 لاکھ ہے تو کل 2 لاکھ کمانا ہے، پرسوں 3 لاکھ کمانا. مال کے پیچھے پڑ کے انسان کسے بھول گیا؟ دین کو بھول گیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ الہاکم التکاثر. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. حدیث میں آتا ہے کہ تعس عبد الدینار. وہ بندہ پیسے کے بھی بندے ہیں جو صبح شام کس کا سوچتے ہیں؟ پیسہ. اللہ نے فرمایا کہ تعیسا، برباد ہو جائے وہ شخص، عبد الدینار، جو دینار کا بندہ ہے، جو پیسے کا بندہ ہے. یعنی کہ انسان جو ہے نا مال کماتے کماتے جو ہے نا دین سے دور ہوتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہاں آ جاتا ہے وہ؟ قبر کے اندر آ جاتا ہے. بس ایک اور جو تفسیر ہے الہاکم التکاثر. اگر آپ دیکھیں گے آج کے ماحول میں انسان ایک ڈگری لیتا ہے، پھر ایک اور ڈگری لیتے لیتے یعنی کہ دنیا کے معاملے میں اور پڑھیں گے اور پڑھیں گے اور پڑھیں گے. کس سے دور ہو جاتا ہے؟ دین سے دور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ کہاں جاتا ہے؟ حتی زرتم المقابر. یہاں تک وہ قبرستان کو آ جاتا ہے. یعنی کہ ایک عظیم صورت ہے، ایک عظیم صورت ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کھانا کھانے میں، بریانی کھانے میں مزہ آتا ہے نا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، فطری بات. قرآن پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم لوگ کیوں مزہ نہیں آتا ہے؟ اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. سفیان ثوری رحمہ اللہ صرف سورہ تکاثر پوری تہجد میں وہی سورت پڑھتے تھے. ایک سورت 12 گھنٹہ ایک ہی سورت پڑھتے رہے، روتے رہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. پڑھتے رہے روتے رہے. بس کیوں؟ وہ لذت، وہ مٹھاس قرآن سمجھ کر پڑھنے میں آتی ہے. الہاکم التکاثر، تم دور ہو گئے دین سے. تکاثر مال کی وجہ سے. ہاں، اگر آپ کے پاس مال ہے، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کا حق ادا کرتی ہیں، یعنی کہ دین کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، گویا کہ یہ مال آپ کا بہترین مال ہے. یعنی کہ اگر آپ مال کے فتنے سے بچنا چاہتی ہیں تو 2 کام آپ کو کرنا ہے. مال کے فتنے سے بچنے کے لیے 2 کام. ایک، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا. دوسرا، گھمنڈ نہیں کرنا میرے پاس اتنا مال ہے. قارون کو اللہ نے کیوں زمین میں دھسا دیا؟ قارون نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. میرے پاس مال ہے، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. کیونکہ قارون کے پاس تورات کا علم تھا، اچھا علم بھی تھا اس کے پاس، اور بزنس کا ٹرکس بھی اس کے پاس تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. اللہ نے کیا کر دیا؟ اسے زمین میں دھسا دیا. یعنی کہ آپ کے پاس جو مال ہے، آپ یہ بولو کہ اللہ کا فضل ہے، پھر اس میں جو ہے نا جو بندوں کا جو حق ہے، دین کا جو حق ہے، وہ ادا کرے. بس تب آپ مال کے فتنے سے بچ جائیں گے. لیکن یہاں جو بات بتائی گئی کہ انسان مال کے پیچھے پڑتا ہے، صدقہ بھی نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے. حتی زرتم المقابر. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قبر میں ہی، اللہ نے کہا کہ وہ زائر ہے. زیارت کرنا، جیسا کہ اردو بولتے ہیں کہ زیارت کرنا. کوئی مہمان آپ کے گھر کو آتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ زیارت کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے گھر کو آتے ہیں، پھر کیا کر جاتے ہیں؟ ایک نہ دن وہ چل جاتے ہیں آپ کے گھر سے، اسے بولتے ہیں کہ زیارت کرنا.
یعنی کہ ہم لوگ قبر میں رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ قبر میں ہی وہ زیارت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک نہ دن قبر سے نکل کر کہاں آئیں گے؟ حشر کے میدان کو آئیں گے. ہمیشہ قبر میں نہیں رہیں گے, ایک نہ دن قبر سے نکل کر کہاں آئیں گے؟ حشر کے میدان کو آئیں گے. یعنی کہ مال کمانا کوئی بری چیز نہیں, لیکن مال کے ساتھ آپ دین کا بھی حق ادا کرو. شیخ البانی رحمہ اللہ معلوم ہے نا, زمانے کے محدث ہیں. وہ کیا کام کرتے تھے؟ گھڑی لپت کرتے تھے. شیخ صبح میں آتے تھے, گھڑی لپت کرتے تھے. آج کا ان کا خرچ سمجھیے مثال کے طور پر, ہفتے کے دن کا ان کا خرچ 50 روپے ہے. اگر وہ 50 روپے کما لیتے, دکان بند کرتے, سیدھا لائبریری میں جا کے کتابیں پڑھتے تھے. بس ہر دن کا جتنا پیسہ ان کو مل جاتا, اس کے بعد جاتے تھے کتابیں پڑھتے تھے. بس آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے. یعنی کہ مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. مال کے ساتھ آپ دین کا بھی حق ادا کرو. بس ساتھ میں مال کے ساتھ دین کا بھی حق ادا کرو. اچھا, کلا سوف تعلمون, جو لوگ مال کے پیچھے پڑتے ہیں, دین کو بھول جاتے ہیں, کلا سوف تعلمون, حق ہے کہ وہ ان قریب جان لیں گے. ہم کاش دنیا میں صدقہ کیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کب معلوم ہوگا؟ موت کے وقت. موت کے وقت جب ملک الموت آئیں گے, سورہ منافقون میں اللہ نے کہا کہ جب ملک الموت آئیں گے, انسان بولے گا کہ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. انسان بولے گا ملک الموت سے, مجھے 5 منٹ ٹائم دے دو, میں جا کے صدقہ کروں گا. جب اس کے پاس وقت تھا, صحت تھی, پیسہ تھا, تب صدقہ نہیں کیا. ملک الموت کو دیکھ کے بولے گا کہ نہیں مجھے ٹائم دے دو, میں صدقہ کروں گا. نہیں, موت کے وقت معلوم ہوگا کہ جو نا کاش, وہ بولے گا کہ کاش میں صدقہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اگر آپ نیک رہیں گے تو موت کے وقت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ نیک ہی تو فرشتے موت کے وقت کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے نیک لوگ. دوسرا, فرشتے سلام کریں گے, فسلام لک من اصحاب الیمین, نیک لوگ ہی موت کے وقت سلام کریں گے فرشتے. تیسرا, فروح و ریحان, موت کے وقت جو ہے نا فرشتے جو ہے نا آپ کو جنت کی خوشبو سنائیں گے موت کے وقت. یعنی کہ جو اگر آپ نیک ہی, اللہ اسی دنیا میں اللہ آپ کو جنت کی خوشبو سنگا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر آپ نیک ہی تو موت کے وقت تو فرشتے جو ہے نا جنت کی خوشبو سنگائیں گے, لیکن اسی دنیا میں چاہے تو اللہ تعالیٰ سنگا سکتا ہے, جنت کی خوشبو دے سکتا ہے. دلیل, انس بن نضر رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہیں, جنگ ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح الجنہ, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی جنگ میں نہیں گئے وہ, انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد جنگ ہو جاتی تو وہ شہید ہو جاتی. یعنی کہ اگر نیک ہی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے. کلا سوف تعلمون, اگر آپ نیک ہی تو موت کے وقت معلوم ہو جائے گا, کیونکہ موت کے وقت جو ہے نا فرشتے کہیں گے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, جنت کی خوشخبری سنا دیں گے فرشتے. صرف جنت کی خوشخبری نہیں, آپ کا ٹھکانہ جنت پہ کہاں ہے وہ بھی بتائیں گے. موت کے وقت فرشتے کہیں گے آپ کا ٹھکانہ یہ ہے جنت میں. وہی اگر انسان برا ہے, موت کے وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ برا ہے. کیسا معلوم ہوگا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتے اس کے سر میں پیٹھ پہ مار کر جو نا روح نکالیں گے, بہت ماریں گے فرشتے. پھر والنازعات غرقا, یعنی کہ اس کی روح کو فرشتے نکالیں گے, حلق تک نکالیں گے, پھر روح کو اندر چھوڑیں گے, پھر نکالیں گے اگر کہ انسان برا ہے تو. اسی وجہ سے ہم اچھی موت کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اچھی موت کے لیے اور مرتے دم تک توحید پر رہنے کے لیے. یہ دعا ہمیشہ مانگے, دنیا ملے نہ ملے لیکن اچھی موت کے لیے دعا مانگے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ پھر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ قبر میں وہ نیک ہے کہ برا ہے. قبر میں معلوم ہو جائے گا. اگر نیک انسان نے قبر میں تو فرشتے کہیں گے کہ نم کنومت العروس, سو جا, جس طرح تو شادی کی پہلی رات سویا تھا اس طرح تو خوشی خوشی جو ہے نا قبر میں سو جا. اگر وہ نیک ہے تو, اگر وہ نیک ہے تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے گا, کہے گا کہ انا عملک الصالح, میں تیرا نیک بندہ ہوں. اگر آپ نیک ہی تو قبر میں معلوم ہو جائے گا. اس کی ایک اور جو دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو نیک انسان ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندہ بنا دیتے ہیں. شہید کے علاوہ اگر آپ پوری زندگی نیک کام کریں گے, صدقہ کریں گے, دین کی خدمت کریں گے, کہ دین کی خدمت کا مطلب آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں رکھ کر آپ دین کی خدمت کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں رکھ کر, یعنی کہ آپ پوری زندگی توحید پر رہیں, دین کی خدمت کرتے رہیں, موت کے بعد آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بنا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نسمۃ المؤمن طائر فی علق الجنہ, یعنی کہ جنت کے درختوں میں وہ جو ہے نا پرندہ لٹکا ہوا رہے گا. خود جو ہے نا آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندہ بنا دیں گے, وہ پرندہ جنت کے درختوں میں جو ہے نا لٹکا رہے گا.
شہید ہے تو جو نا شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کے پیٹ میں داخل کر دیتے ہیں، یہ شہید کا ہے. لیکن اگر آپ بھی نیک رہیں گے، اتنے بہت زیادہ نیک رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو پرندہ بنا دے گا. اگر انسان ثم کلا سوف تعلمون، اگر انسان برا ہے تو قبر میں معلوم ہو جائے گا. کیسا معلوم ہوگا؟ کہ کالا کلوٹا انسان اس کے پاس آئے گا، ڈھون انسان آئے گا. انسان پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ بولے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا برا عمل ہوں، تیرا برا عمل ہوں. اسی وجہ سے جو ہے نا قبر کے عذاب کے لیے بھی ہم دعا مانگیں. کون سی دعا ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. یہ دعا مانگی آپ، یہ دعا مانگی. انسان جو ہے نا، کیونکہ ہم ہر انسان جو ہے نا مال کے پیچھے پڑتا ہے، صبح شام بیوی بچوں کا ٹینشن، مال کا ٹینشن، دعاؤں کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ. دعاؤں کے لیے اچھی جو کتاب ہے پلے اسٹور میں آپ کو ملے گا، حصن المسلم. پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا حصن المسلم. آپ لکھیے دعاؤں کی کتاب ہے، فون میں رکھیے، آپ چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہیے. اس کی برکت ہی عجیب ہے، یاد رکھیں. دعاؤں کی برکت ہی عجیب ہے. خود بھی پڑھیے، بلکہ سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتی 10-12 سال، وہ حصن المسلم کی پوری دعا یاد کر لیتے، بس پوری دعا یاد کر لیتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دعا جو ہے نا یاد رکھیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین. اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو جنت کے جہنم کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. اگر آپ کو حقیقی معنوں میں جنت کے بارے میں معلوم ہوتا تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. جہنم کا عذاب کیسا ہوگا اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے. تو یہ دنیا کو سب چھوڑ دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہے کہ علم الیقین. یقین کے 3 قسم ہے، یقین کی 3 قسم ہے. ایک ہے کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مثال دیکھیں، کعبہ معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے، دماغ میں آتا ہے کعبہ ہے، اسے بولتے ہیں کہ علم الیقین، نالج میں آ گیا آپ کے علم، اسے بولتے ہیں علم الیقین. عین الیقین، عین کا مطلب دیکھنا. جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں تو کیا ہو گیا آپ کا عین الیقین، آپ دیکھ لیے کعبہ الحمدللہ. جب آپ کعبہ کو ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، حق الیقین، کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو نا کعبہ ہے کر. اس کی مثال امام ابن قیم رحمہ اللہ جو دیتے ہیں شہد کی. آپ کو معلوم ہے کہ شہد میٹھا ہے، اچھا ہے، اسے بولتے ہیں کہ علم الیقین. جب آپ شہد کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حق عین الیقین مطلب شہد ہے کر. جب آپ شہد پیئیں گے آپ کو معلوم ہو جائے کیا ہے حق الیقین، شہد کیا ہے حق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں علم الیقین. جہنم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا، معلوم ہے تمام کو جہنم کے بارے میں، یہ علم الیقین ہے. عین الیقین، جہنم کو دیکھیں گے ہم لوگ. کہاں دیکھیں گے ہم لوگ؟ دیکھیں گے جہنم کو، دیکھیں گے ہم لوگ جہنم. اللہ نے وہی فرمایا لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، تم لوگ جہنم کو دیکھیں گے. ہاں توحید پرست ہے وہ بھی دیکھے گا جہنم. توحید پرست دلیل، کل اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا حشر کے میدان میں ہوگا. وہاں جو ہے نا فرشتے جہنم کے لگام کو کھینچ کر کہاں لائیں گے؟ حشر کے میدان کو. جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لائیں گے. اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ میں جہنم ہوگا. جب جہنم کو لایا جائے گا تمام انبیاء تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے. حشر کے میدان میں تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے، بلکہ تمام انبیاء کہیں گے کہ نفسی نفسی، اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم سے بچا دے بس. اسی وجہ سے جہنم کو یاد کرے، جہنم کے عذاب کو یاد کرے انسان جو نا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جتنا مجھے علم ہے جہنم کے بارے میں، اگر تم کو اتنا علم ہو جائے تم جو ہے نا ہنسنا بند کر دو گے، رونا شروع کر دیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا جہنم کا علم نہیں ہے. جہنم میں آگ کیسا ہوگا، وہاں کا غذا کیسا ہے، کانٹے دار غذا ہے، گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہے، پیپ ہے، نعوذ باللہ ایسے ایسے عذاب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر انسان اسے یاد کر لے گا تو خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لَتَرَؤُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ رؤیت القلب، ابھی ہم جہنم کو نہیں دیکھیں. علیم نے فرمایا کہ اپنے دل سے جہنم کو دیکھو. جہنم میں گرم پانی ہوگا، جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ ہوگا، یعنی کہ اپنے دل سے دیکھو. اس دنیا میں اپنے دل سے تم جہنم کو دیکھو. جہنم کس طرح خطرناک ہے وہ یاد کر کے رویا کرو، صبح شام رویا کرو، اللہ سے پناہ مانگو. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. جیسا کہ رمضان بھی آنے والا ہے، تراویح میں جب ہم کھڑتے ہیں، جب امام جنت والی آیت کا ذکر کرتا ہے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آواز سے نہیں، تراویح میں
جب امام النار کا لفظ آتا ہے، عربی تو نہیں آتی ہے لیکن نار کا لفظ جہنم، جب جہنم کا ذکر ہے آپ بولو گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے ہمارے نبی کے پیچھے تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم والی آیت سے گزرتے تو کہتے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ تعالیٰ تو نار جہنم سے مجھے بچا دے. جب ہمارے نبی جنت والی آیت سے گزرتے بولتے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. یعنی کہ جب گیا کہ رمضان بھی آنے والا ہے، جب آپ جنت والی آیت سے گزرے، جہنم والی آیت سے گزرے تو وہاں پناہ مانگو. جیسا کہ اس صورت میں بھی جو ہے جہنم کا نار کا لفظ تو معلوم ہے، جہیم کا لفظ ہے. جب یہ سنتے ہی جو آپ اسی وقت جو اس پر عمل کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لترؤنها عین الیقین، پھر تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حشر کے میدان. عین الیقین، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ جو مال کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے مال حقیقت میں ایک آزمائش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فتنۃ امتی المال، اس امت کی فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. بس فتنے سے بچنے کے لیے صدقہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، یہ آسان ہے. لیکن ایک واقعہ جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ایک کسان کو ملتے ہیں. کسان غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، غریب ہے. سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرے تھے. معلوم ہے کہ 4 لوگ پوری دنیا پر حکومت کرے تھے، 2 مسلمان 2 کافر. ایک ہے سلیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقرنین، تیسرا نمرود، چوتھا بخت نصر. 2 مسلمان 2 کافر. اب سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرے تھے. یہ کسان سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں اے سلیمان علیہ السلام تمہارے سے زیادہ بہتر میں ہوں. ہاں دنیا میں جو ہے نا تم مالدار ہیں الحمدللہ، لیکن قیامت کے میں تمہارے سے بہتر ہوں. سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سے بہتر کیسا ہو سکتے ہیں؟ وہ کسان کہتا ہے دیکھیے تمہارے پاس جو مال ہے اس کا اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. میرے پاس مال ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے سوال کرے گا؟ جتنا مال اتنا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کریں گے. کسان کہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تو میں جو ہے نا قیامت کے اعتبار سے میں بہتر ہوں. یعنی کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت پہ داخل ہو جائیں گے. یعنی کہ انسان جتنا ہو سکے اپنے مال، کیونکہ خاص طور پر یہ صورت میں جو ہے نا مال کا ذکر ہے، انسان جو ہے نا مال کی خواہش اپنے دل سے نکال. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا. یہ جو نعمت، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے. اس کے متعلق ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت بہت بھوک لگ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گھر سے باہر نکل گئے، کھانے کے لیے کچھ مل گیا تو دیکھیں ہمارے نبی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں. نکلتی ہیں گھر سے باہر، وہاں سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر عمر کہاں جاتے ہیں؟ تو دونوں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے مل گیا تو اچھا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ مجھے بھی بھوک ہے، مجھے بھی کچھ مل گیا تو اچھا رہے گا. اب تینوں مل جاتے ہیں، ابو بکر، عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تمام لوگ لوگ مل جاتے ہیں. اور سامنے گھر میں ایک عورت رہتی ہے. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر کو آ جائیے، ہم لوگ آپ کی مہمان نوازی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ جو ہے نا ان کے گھر کو چل جاتے ہیں. دیکھیے وہ عورت جو ہے نا اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، بلا کر بٹھاتی ہے، اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے. شوہر آتے ہیں، ہمارے یہ ان کی جو بیوی جو ہے نا اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھیے ہمارے گھر میں دنیا کے سب سے بہترین شخص آئے ہیں، وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر، دنیا کے سب سے بہترین شخص ہے، ان کی مہمان نوازی ہم سب سے بہترین کریں گے. تو جو ہے نا ان کے شوہر سیدھا جاتی ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کر کے بن کر ہمارے نبی کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر جو ہے نا وہ بکرا کھا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کے پاس جو باغ تھا وہ باغ سے ٹھنڈا پانی اور کھجور لا کے ہمارے نبی کو دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابہ وہ بھی کھا لیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو ہم نے کھائے ہیں بکرا، ٹھنڈا پانی، کھجور، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. جو چیز آپ صبح شام ہم لوگ جو کھاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. اگر ہم کھانا کو ویسٹ کریں گے، اسے پھینک دیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. یہ جو نعمت، بلکہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جب شہد پیتے ہیں کہتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس شہد کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا. یہ جو شہد ہے، یہ جو غذا جو اللہ نے ہم کو دیا، اس کے بارے میں اللہ ہم کو سوال کرے گا. ہر نعمت کے بارے میں، یہ جو آنکھ جو اللہ نے ہم کو دی، دیکھیں یہ آنکھ جو ہے نا اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا. ایک جو حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، اگر کوئی انسان آنکھ کی حفاظت کرے گا، من غض بصرہ
جو انسان اپنے آنکھ کو نیچے جھکا لے گا. کوئی عورت وہاں سے جا رہی ہے, انسان اپنے آنکھ کو نیچے جھکا لیتا ہے, کیوں؟ ابتغاء ما عند اللہ, اللہ کے پاس جو ہے اس وجہ سے, بس اللہ کی خوشنودی کے لیے جو نا اس عورت کو نہیں دیکھتا ہے. فقط اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جو نا دین کی حلاوت اور دین کی مٹھاس اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. آج ہم لوگ نماز میں لذت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. اگر ہم آنکھوں کی حفاظت کریں گے خود بخود ہماری نماز میں ہم کو لذت ملے گی. یاد رکھیں, تراویح میں ہم کو کھڑنے نہیں ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دین نہیں ہے. اگر ہم آنکھوں کی حفاظت کریں گے تراویح ہم بڑی آسانی سے ایک پارا ہم کھڑ کے پڑھ لے سکتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, اگر اللہ کے لیے کوئی گناہ کو آپ چھوڑتے ہیں اللہ اس کا بہترین بدلہ اسی دنیا میں اللہ آپ کو دے گا, اسی دنیا میں دے گا. اللہ کے لیے اگر آپ کوئی گناہ کو چھوڑتے ہیں, یعنی کہ سورہ تکاثر جو ہے نا ایک عظیم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا مال کا ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبر کی زیارت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے قبر کی زیارت ہر انسان کرے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, قبر کی زیارت کرو. آج لوگ ہم نہیں جاتے, سٹی میں جو ہے نا مشکل ہے, لیکن کبھی آپ بائک میں جاتے ہیں, کار میں جاتے ہیں, وہاں کھڑے ہو جاؤ, تھوڑا قبر کے اندر جا کے جاؤ, تھوڑا قبروں کی زیارت کرو. کیوں قبروں کی زیارت کرنا ہے؟ 2 ریزن ہے. سعودی عرب کے عالم عبداللہ غنیمان حافظ اللہ جو ہے نا ان کی جو کتاب فتح المجید میں ذکر کرتے ہیں کہ قبر کی زیارت کیوں کریں گے ہم, اس کا 2 ریزن ہے. یہ ایک, آپ جائیں گے دیکھیں گے مجھے بھی یہیں آنا ہے, مجھے بھی یہیں قبر کے اندر آنا ہے, اس کے لیے آپ گناہوں سے توبہ کرو, عبادت کرو. کیوں جائیں گے ہم؟ تاکہ جو ہے نا مجھے بھی یہیں جانا ہے, اس وجہ سے. دوسرا, مردے کے لیے جو لوگ ہیں وہاں ان کی دعا کے لیے بس, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, ایک ایک جو لوگ وہاں میت ان کے لیے دعا کے لیے. دوسرا, ہم کو بھی احساس ہونا ہے کہ مجھے بھی وہاں جانا ہے. انسان جب موت کو یاد رکھے گا خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو انگوٹھی تھا اس پہ لکھا تھا کہ کفا بالموت واعظا, موت ہی کافی ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے. بس اگر آپ موت کو یاد کریں گے یہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے. موت کو یاد کرنا, کیسے یاد کریں گے موت کو؟ ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ موت کو یاد کرنا, موت کو یاد کرنا, کیسے یاد کریں گے موت کو؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عدوا انفسکم بالموت, تم ایسا سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے. آپ یہ یاد کرنا ہے موت کو. تم ایسا سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں ہے, تو انسان گناہ کرے گا نہیں کرے گا, عبادت کی طرف خود بخود آئے گا. ایسا سمجھو کہ میری باڈی کفن میں ہے تو میری موت آئے گی, خود بہت انسان گناہوں سے بچ جائے گا. یہ تفسیر تھی سورۃ التکاثر کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.